معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دنیا حیران ہے، دنیا اس بات پہ پریشان تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ بشر حدود سماوی کو کراس کرتا ہوا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلا گیا۔ تو اس رات میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حریم ناز میں بلا کر انوار و تجلیات سے نوازا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ بے شک بہت سارے انعامات، جہاں بہت ساری رحمتیں، برکات اور بے شمار کرم فرمائے، ان انعامات میں ایک ایسا خوبصورت تحفہ بھی عطا فرمایا جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کی رات بڑی ہی خاص، بڑی ہی برکت والی رات ہے۔ اس رات کی بڑی ہی رحمتیں ہیں، بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح تمام معجزات عطا فرمائے گئے، ان معجزات میں سے بڑا معجزہ معراج ہے۔ اسی طرح جو انعامات عطا فرمائے گئے، ان انعامات میں جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عرش پہ بلا کے یہ اس کا حکم جاری فرمایا۔ اس بات سے ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو کتنی افادیت اور اہمیت اس کی واضح کرنا چاہتا ہے، اور عرش پہ بلا کر یہ تحفہ دے کر، احکام نازل فرما کر محبوب کی امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بقیہ تمام احکام محبوب زمین پر تھا، فرش پر تھا، تو میں نے احکامات جاری کیے۔ یہ وہ حکم ہے جس کے لیے میں نے محبوب کو عرش پہ بلایا ہے اور تمہارے لیے یہ تحفہ دے کر بھیجا ہے، تاکہ محبوب اپنے غلاموں کے لیے، اپنے جتنے مریدین ہیں، اپنے جتنے امتی ہیں، اپنے جتنے صحابہ ہیں اور امت جو قیامت تک آنے والی ہے، تمام کے لیے یہ تحفہ لے کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم کسی کے گھر جائیں نا تو ہمیں جا کے وہاں واپسی پہ تحفہ ملتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ محب محبوب کو اپنے پاس بلا کے تحفہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل حقیقت اسی طرح ہے۔ تو عرش پہ بلا کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے محو کلام ہو کر بے پناہ راز و نیاز کی باتیں کی۔ ان میں ایک نماز کا تحفہ دے کر جب اس کائنات کی جانب روانہ فرمایا تو راستے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ ایک روایت حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کے لیے 50 نمازیں دے کر بھیجا۔ پھر جب اس میں تخفیف کرانے کے لیے گزارش کی گئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے محبوب میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن تمہاری خاطر، تمہاری امت کے لیے اس میں تخفیف کر دی ہے۔ اب امت تمہاری 5 نمازیں ادا کرے گی، لیکن اس کے بدلے میں ثواب 50 کا دیا جائے گا۔ پھر ایک اور روایت جو بخاری شریف میں ملتی ہے، بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا احکامات لے کر آئے ہیں، کیا خاص چیز لے کر آئے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے کر آیا ہوں۔ اتنا سننے کی دیر تھی، حیران رہ گئے، 50 نمازیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ پھر حضور کو عرض کرنے لگے، میں یہ تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل میں میں ایک کافی عرصہ رہ چکا ہوں، میری امت تو یہ اس کام کی متحمل نہیں تھی، تو جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت بھی اتنا وزن، اتنا بار برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کو میں قبول کر کے لے آیا ہوں۔ تو عرض کیا کہ ایک مرتبہ پھر جائیے اور جا کر اس میں تخفیف کی گزارش کریں۔ پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں معاف ہو گئی۔ اس طرح بار بار جناب موسیٰ علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی جناب میں بھیجتے تھے، اور 9 مرتبہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حریم ناز میں دوبارہ گئے، بار بار گئے اور واپس آئے تو 45 نمازیں معاف ہو چکی تھی اور 5 نمازوں کا حکم ابھی تک باقی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گزارش کرتے ہیں کہ حضور میری بات سمجھیے، میری بات اور گزارش پہ عمل کیجئے کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں ادا کر سکے گی۔ حضور نے فرمایا
کہ موسیٰ اب مجھے حیا آتا ہے۔ اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازوں کے بدلے 50 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر مزید اس میں تکفیر اللہ کے کروں۔ محبوب تھے نا، اگر وہ تشریف لے جاتے تو اللہ کریم ضرور کرم کر دیتا، ضرور کرم فرماتا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا خیال کرتے ہوئے کہ 5 نمازیں جب 5 مرتبہ دن میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، آج مجھے آب زمزم کے ساتھ میرے سینے کو دھو کے پاک کر کے بھیجا ہے، پاک تو پہلے ہی تھا، اس کو مزید شفاف کر کے اللہ رب العالمین نے سینہ مبارک کو دھونے کا حکم دیا۔ حضرت جبریل امین نے جس طرح آب زمزم کے ساتھ سینہ مبارک کو دھویا اور اس طرح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سینہ مبارک کو دھونے کے بعد بھیجا گیا، تو محبوب کی امت کو 5 نمازیں دے کر 5 نمازوں کے وضو کے ساتھ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح محبوب کو معراج پہ بلایا، اسی طرح اپنے محبوب کی امت کے لیے حکم جاری کیا کہ اے میرے محبوب، تیری امت 5 مرتبہ وضو کر کے پاکی حاصل کر کے اپنے جسم کے ساتھ نماز ادا کرے گی، جسمانی عبادت کرے گی آپ کی امت، تو جسم کی معراج بھی ہو جائے گی۔ جب میری بارگاہ میں سر بسجود ہوگی تو روحانی معراج بھی ان کو نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے تمام افراد کے لیے یہ معراج ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج تو عرش پہ جانا تھا، ہماری معراج اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم جھک جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، اور جب محبوب اور محب کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ تعلق تادیر رہتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا اور کہا میں اپنی امت کو جا کر یہ دے دو، تاکہ تیرا میرا رابطہ تو ہے، تیری امت کا رابطہ بھی میرے ساتھ قائم ہو جائے۔ 5 مرتبہ دن میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے، لبیک کہتا ہوا تیرا امتی میری بارگاہ میں آ جائے اور میرے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے۔ تو نماز کی افادیت و اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاتا ہے کہ آج کی بابرکت رات میں اللہ نے عرش پہ بلا کر اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ تحفہ دیا ہے۔ تو نماز تحفہ معراج ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔